بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں تاکہ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں اور گھر میں خوشحالی آئے۔ محترم عزیزو، رمضان اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں رحمتوں اور مغفرتوں کے بعد اب جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اگر آپ نے پہلا اور دوسرا عشرہ غفلت یا سستی میں گزار دیا ہے تو گھبرائیے نہیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ اس نے آخری عشرہ اسی لیے رکھا ہے کہ دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے مسافر بھی ہمت کریں اور اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا پالیں۔ یہ دن روزے کے ہیں، یہ راتیں جاگنے کی ہیں اور یہ لمحات اپنی تقدیر کو از سر نو لکھوانے کے ہیں۔ اس عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالی نے سورۃ القدر اسی کی عظمت میں نازل فرمائی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے گویا 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر پا لیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور صبح ہونے تک سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو نیا گھر چاہیے، کسی کو گاڑی کی تمنا ہے، تو کوئی بیماری کے بستر پر شفا کا منتظر ہے۔ یہ آخری عشرہ ان تمام مرادوں کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ جب آپ 20ویں کی شام کو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں یا ان طاق راتوں میں مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو پکارتی ہے۔ اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں یا اولاد کی نافرمانی نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں تو ان 10 دنوں میں سچے دل اور پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ ان راتوں میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ۔ لہٰذا جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنی ہی گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوں گے، اور جتنا کلمہ توحید پڑھیں گے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ صدقہ و خیرات کی بھی کثرت کریں کیونکہ یہ مال کو پاک کرتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے
اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم یا نوکر کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ انسانیت ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں اس کے بندوں پر رحم کرنا ہوگا۔ ان طاق راتوں میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ زندگی میں وہ بہار آئے گی جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اپنی تیاری مکمل کر لیں اور دلوں سے کینہ، حسد اور نفرت نکال دیں تاکہ اللہ کا نور ان میں سما سکے۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ تو وہ ہے جس میں انسان کی آنکھیں، کان، زبان اور دل بھی روزے سے ہوں۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے کانوں کو غیبت سے باز رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا ذکر باب الریان کے نام سے آیا ہے، جہاں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ توبہ کی قبولیت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے در پر آنا اتنا پسند ہے کہ وہ اس کی توبہ پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ مادی اسباب کا محتاج نہیں رہتا، وہ ایسے راستوں سے رزق پہنچاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات جب انسان بالکل تنہا ہوگا تو اس کے رکھے ہوئے یہ روزے اور تہجد کے سجدے ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آئیں گے اور اسے تسلی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ سے یہ سودا کر لیں، کیونکہ یہ سودا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ نے ہمیں عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا، جو دراصل روزہ داروں کے لیے یوم انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے ساتھ پوچھتا ہے کہ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، اور پھر اللہ فرماتا ہے، گواہ رہنا میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا۔ عید کا دن جہاں مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، وہاں شیطان کے لیے یہ انتہائی صدمے اور ذلت کا دن ہوتا ہے۔ وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ افسوس، آج اللہ نے امت محمدی کی مغفرت فرما دی اور میری محنت مٹی میں مل گئی۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا اور بعد میں وضاحت کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ ہلاک ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور ہلاک ہو جائے وہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کریں اور امام الانبیاء آمین کہیں۔ ابھی موقع ہے، گناہوں کی مغفرت کروا لیں
کیا معلوم اگلے سال ہمیں یہ سحر و افطار نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے مہنگائی اور دنیاوی حالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ حالات بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب وہ خاص تسبیح نوٹ فرما لیں۔ جو اس آخری عشرے کی جان ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں۔ یہ دعا آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر کے سکون نازل فرماتا ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی یہ عشرہ امید کی کرن ہے۔ رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ گود ہری ہوگی۔ اس عمل کے بعد 33 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں۔ اللہ سے کہیں، اے میرے مالک، میں تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور پختہ عزم کریں کہ زندگی بدل جائے گی۔ اے اللہ، اس مبارک عشرے کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بنیں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔